شب بارات کی رات کا ہمیشہ سے ہی اسلام دھرم میں ایک خاص مہتو رہا ہے۔ اسے عبادت اور دعاؤں کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات لوگ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے پریہ جنوں کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ ادھکتر مسلم گھروں کی طرح راویہ کے گھر میں بھی ہر سال شب بارات کی خاص تیاری ہوتی تھی۔ اس کے دادا، نانا اور ابا سب اس رات کو بہت احترام سے مناتے رہے تھے۔ اس بار راویہ کی ماں اور پریوار کے سبھی سدسیوں نے مل کر صبح سے ہی شب بارات کی تیاری شروع کر دی تھی۔ انہوں نے وشیش طریقے سے گھر کی صفائی کی، نئے پردے لگائے اور طرح طرح کے پکوان بنائے۔ شام ہوتے ہی گھر میں ہلچل بڑھ گئی۔ راویہ کی چھوٹی بہن امینہ اور بھائی فیضان بھی اپنی امی کے ساتھ مل کر مدد کر رہے تھے۔ نانی نے گلاب جل چھڑکا اور اگربتی جلا دی، جس سے پورے گھر میں ایک خاص طرح کی خوشبو پھیل گئی۔ سبھی نے نہا دھو کر صاف کپڑے پہنے۔ ابو مسجد جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے سفید کرتا پاجامہ پہنا اور دعائیں پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے۔ فیضان اور امینہ کو بھی ساتھ لے گئے۔ ادھر امی نے سب کو سمجھایا کہ شب بارات کی رات تلاوت، نماز اور عبادت میں بتانی چاہیے۔ ایسے لوگ جو غریب اور مظلوم ہیں ان کو زکوٰۃ خیرات دینی چاہیے۔ راویہ کو یاد آیا کہ جب وہ چھوٹی تھی تو اس رات کو لے کر بہت اتساہت رہتی تھی۔ اس کی دادی ہر سال اسے بتاتی تھیں کہ اس رات کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس سمے میں بہت معصومیت سے دادی سے پوچھتی تھی، کیا میں بھی اپنی پسندیدہ چیزیں مانگ سکتی ہوں؟ اور دادی مسکراتے ہوئے کہتی، بالکل بیٹا، اللہ ہر سچے دل کی دعا سنتا ہے۔ شام کو سبھی اپنے اپنے کام نپٹا کر عبادت کی تیاری میں جٹ گئے۔ رات کے 10 بجتے ہی محلے کے ہر مسلم گھر میں ایک پاکیزہ ماحول بن گیا۔ مسجدوں اور گھروں میں نماز ادا ہو رہی تھی اور خوب قرآن شریف کی تلاوت ہونے لگی۔ راویہ اور اس کی ماں بھی اپنے کمرے میں اللہ کی عبادت اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ گئیں۔ انہوں نے سب سے پہلے نفل نماز ادا کی اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی۔ راویہ کی دعاؤں میں اپنے امی ابو کی لمبی عمر، اچھے سواستھ، چھوٹے بھائی بہن کی خوشحالی اور اپنے پورے پریوار ملک کی سلامتی کی دعا بھی شامل تھی۔ اس نے اپنے اسکول کی پڑھائی میں کامیابی اور دنیا میں امن شانتی کی بھی دعا کی۔ شب برات کی ایک اور اہم رسم ہوتی ہے اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنا۔ رات کے 11 بجے ابو اور دادا قبرستان جانے کے لیے نکلے۔ راویہ بھی ان کے ساتھ قبرستان گئی۔ امی نے سمجھایا کہ مہیلاؤں کے لیے گھر پر بزرگوں کے لیے دعا کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اگر ضروری ہو تو سادہ، سمپل اور پاک صاف ہو کر اپنے پریوار کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ ابو نے قبرستان جا کر اپنے بزرگوں کی قبروں پر پھول چڑھائے، چراغ جلائے اور فاتحہ پڑھی۔ ابو نے اپنی ماں، دادا، دادی اور اپنے گزرے ہوئے رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اس رات کو دن کے سمے گھر میں میٹھے پکوان بھی بنائے جاتے ہیں۔ راویہ کی امی نے حلوہ، زردہ اور شیر خورما بنایا تھا۔ جب ابو قبرستان سے واپس آئے تو سب نے مل کر فاتحہ پڑھی اور ان مٹھائیوں کو ضرورت مند پڑوسیوں اور غریبوں میں بانٹا۔ راویہ کو یہ بہت اچھا لگتا تھا کہ اس رات میں صرف عبادت ہی نہیں بلکہ پڑوسیوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اس نے خود جا کر بوڑھی غریب پڑوسی آنٹی کو حلوہ دیا اور ان کی دعائیں لی۔ رات کا آخری پہر سب سے زیادہ پاک اور برکت والا مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پہر فرشتے روزی روٹی بانٹتے ہیں، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ راویہ کی امی نے سب کو اٹھایا اور تہجد کی نماز پڑھنے کو کہا۔ راویہ کو پہلے تھوڑی نیند آ رہی تھی، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ یہ رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے اور اس میں دعاؤں کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ راویہ نے جلدی سے وضو کیا، پھر نماز پڑھی اور سچے دل سے اللہ سے اپنے اور اپنے پریوار کے لیے دعا مانگی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکے آنسو تھے، لیکن یہ آنسو خوشی اور سکون کے تھے۔ جب صبح کی اذان ہوئی تو پورا گھر ایک نئی تازگی سے بھر گیا۔ راویہ نے محسوس کیا کہ اس رات نے اسے ایک الگ ہی سکون اور آتمک خوشی دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس نے جو دعائیں کی ہیں ضرور قبول ہوں گی اور اللہ ہمیشہ اس کی اور اس کے پریوار کی حفاظت کرے گا۔ اس طرح شب بارات کی یہ پاک رات راویہ اور اس کے جیسے پریواروں کے لیے یادگار اور عبادت سے بھری ہوئی رات بن گئی۔